تو اس میں مختلف لیولز ہیں جہاں پر آپ کا رابطہ جو ہے وہ ولی کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ ٹرم ہے تو ہم اسی کو جنرل اس میں یہ دیکھتے ہیں. ایک ایشو وہی مودت اور محبت کا ہے کہ ایک کیونکہ وہ جو ولی ہے وہ خدا کے نزدیک محبت رکھتا ہے، خدا سے کلوز ہے. ولایت کا جو اصلی روٹ میننگ ہے وہ پروکسیمٹی کا ہے، نزدیک ہونا. اور ولی کو اسی لیے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ خدا سے نزدیک ہے. تو یہ جو پروکسیمٹی اس کی ہے وہ جس طرح ہمارے دل میں محبت ہے خدا کی، جو موجودات جو مخلوقات اس سے نزدیک ہیں اس کی بھی ہمارے دل میں محبت ہے. اور کیونکہ وہ صفات جو ہے ان کی وہ ایسی صفات ہیں جو خدائی صفات ہیں تو ہماری محبت ہونی چاہیے. یہ ایک مسئلہ محبت کا. اچھا، اس میں بھی آپ منافقت دیکھ سکتے ہیں. اس محبت میں بھی یہ تھوڑی سی اور ظریف ایک چیز ہے. محبت آپ کیوں کرتے ہیں کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بعض دفعہ محبت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی محبت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہوتی ہے وہ ایک اخروی محبت ہوتی ہے، کہہ لیں الہی محبت ہوتی ہے. یہ جو بعض ہماری جو محبتیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے واقعاً یہ شاید میں اس کو وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم محبت کسی سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بس یہ ہمارے کلچر میں ہے، کیونکہ مثلاً بچپن سے یوں ہی بتایا گیا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے. لیکن جو اصلی میرے خیال سے یہاں پہ اولیاء سے محبت ہونی چاہیے وہ یہ کہ کیونکہ یہ کلوز ہے خدا سے، اور خدا نے جو ہے ان کو عزیز بنایا ہے، اور خدا کے نزدیک ایک کلوز ہے اور خدا کی قرب کی وجہ سے. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو شاید بہت سارے مسائل پیش نہیں آئیں گے. بھارت ایک مسئلہ تو محبت کا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اطاعت اور تسلیم کا ہے کہ بھئی آپ مثلاً اگر فرض کر لیجئے آپ امام جعفر صادق کو اگر ولی مانتے ہیں یا آپ رسول اللہ کو ولی مانتے ہیں تو آپ اپنی پوری زندگی میں ان کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو، تسلیم ہو رہے ہو. اب وہ زندگی کی مختلف اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، انڈیویجول اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، سوشل اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. سوشل اسپیکٹ سے کیا مراد؟ قرآن میں جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ تم لوگوں کے دل میں ایمان جب تک نہیں اتر سکتا کہ جب تک تم لوگ رسول اللہ کی قضاوت پر اور ان کے حکم پر راضی ہو جاؤ. یہ ورڈنگز ہیں کچھ یعنی کلوز ٹو دس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم رسول اللہ کا ہے، جو حکم اس ولی کا ہے، اس پہ تسلیم ہونا. تسلیم بھی مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ہوتا ہے یار یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا. ایک دفعہ آپ دل سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ خوش ہیں کہ اس پہ میں یہی کام کر رہا ہوں کیونکہ کسی کی رضایت ہے. تو یہ تسلیم کے مراتب ہیں، اطاعت، تسلیم. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک اور جو ایشو ہے جو شاید امپورٹنٹ، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور شاید زیادہ امپورٹنٹ ہو دوسرے اسپیکٹ سے. وہ یہ کہ آپ کی جو گروپ سائیکالوجی ہے، یا جو آپ کی گروپس کی موومنٹس ہیں، وہ جو ہے وہ ولایت کے نئے دائرے میں ہوں. یعنی جو ان کی سوسائٹی کے اندر مختلف گروپس ہیں وہ اس ولایت کی جو پرائیورٹیز ہیں اس کے اندر گھوم رہی ہوں. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ یہ ایک انڈیویجول لیول ہے، آپ کے کام کرنے کا ایک انڈیویجول لیول ہے. آپ مثلاً کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو انڈیویجول کی ہیں، مثلاً اپنی روزی کمانا، اپنے مثلاً رشتہ داروں سے ملنا، اپنے مثلاً باتیں کرنا کسی سے، مثلاً کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سب چیزیں انڈیویجول ایکشنز ہیں. وہ جو ہے وہ گروپ کے ایکشنز ہیں. گروپ کے ایکشنز کیا مطلب ہے؟ مثلاً یہ کہ جو
پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک آپ فرض کیجئے ایک اسکول بنانا ہے. ایک اسکول معمولاً ایک انڈیویجول نہیں بنا رہا ہوتا، ایک گروپ بنا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ فلانی ایکس وائی جی صاحب نے بنائے ہیں، تو وہ خود اس نے آگے ساری اینٹیں نہیں رکھی ہوں گی. اس کے ساتھ کچھ پلاننگ کے لوگ ہوں گے، کچھ جو ہے وہ مثلاً اس کے اسٹاف ہوگا، کوئی کنسٹرکشن کے لوگ ہوں گے، کچھ جو ہے وہ مثلاً ٹیچرز ہوں گے، بہت ساری ایک ٹیم ہوگی. ان جو اچھا پھر جو ہے وہ مثلا وہ اسکول بنانا ہے، پھر آپ اس کے بعد کہہ لیں ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ لوکل لیول کی جو گورننس ہے، ٹیکسز کا کلیکٹ ہونا مثلا، یا ویلفیئر کے ایکسپینڈیچرز، یہ سب چیزیں، یہ جو گروپس ہیں ان کی آپس میں جو ان کی وہ ہے پرائیورٹیز ہیں، اس کو کون سیٹ کر رہے ہیں. تو ظاہراً یہ بھی جو ہے وہ اسی ولی کے جو پرائیورٹیز ہیں اس کے نیچے آنا چاہیے. تو صرف کلیم کرنا کہ جی ہم اس کے فلانے کے ماننے والے ہیں اور یوں ہیں، اور یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا. اور یہ بھی کہ آپ اپنی انڈیویجول زندگی میں تو آپ ہیں بڑے مثلاً ماننے والے، لیکن جب گروپس کی بات آتی ہے تو آپ کی جو گروپ سائیکالوجی ہوتی ہے یا جو گروپس کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہے. بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ضلع کی میں باتیں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک جو مسئلہ گروپ سائیکالوجی میں، گروپ تھنکنگ میں آتا ہے معمولاً، وہ یہ کہ آپس میں جو ہے وہ ایک کانفلکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک اہم مسئلہ ہے کہ گروپس جو ہے وہ آپس میں ایک رائیولری میں چلے جاتے ہیں. اور یہ حتیٰ امام ائمہ کے دور میں بھی یہ چیز تھی. یعنی امام جعفر صادق کے دور میں ان کے جو فالوورز تھے ان کے گروپس بن گئے تھے، اور دو تین گروپس تھے جن کے آپس میں ایک طرح کی رائیولری بھی تھی. تو یہ آپ کی جو گروپ آئیڈینٹی ہے یہ اس ولی کے ذیل میں آئے اور اپنے لیے ایک سیپریٹ آئیڈینٹی نہ بنائے، یہ بھی بہت اہم ہے. اور جو مثلاً اس ولی کے بالآخر پرائیورٹیز ہیں اس پہ عمل کر رہے ہوں، کسی سرٹن ٹائم میں ہو سکتا ہے اس کی پرائیورٹیز کچھ ہوں، کسی اور ٹائم میں کچھ اور ہوں. اس کو ہم کیونکہ آپ نے وہ جنرل بات کی ہے تو ابھی ہمیں بھی تھوڑی سی جنرل لین رہنا پڑے گا. مثلاً حضرت نوح ولی تھے اپنے معاشرے کے، نبی اور ولی تھے. اب ان کا جو سارا درد تھا، سارا غم تھا، وہ یہ تھا کہ تم لوگ اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ میں جو ہے وہ کہ ایک طوفان آنے والا ہے، اور تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. کام یہ ہے، ابھی یہ ٹاسک ہے. اب اس کی کچھ کورولریز تھے، کچھ یعنی الزامات تھے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص خدا پہ ایمان رکھتا ہے، اس نبی پہ ایمان لایا ہے، تو وہ کشتی میں سوار ہوگا. شاید وہ خود یہ نہیں، کیا یہ بات اتنی اہم تھی کشتی میں سوار ہونا؟ شاید ہم کہیں گے نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی ماننا ہے ان کو، خدا کی مثلاً الوہیت کو ماننا. لیکن ایک جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کشتی میں سوار ہونا تاکہ نجات پا جاؤ. تو مثلا اس زمانے میں شاید اگر کوئی شخص اس ولی کی تابعیت کرنا چاہتا ہو اور وہاں چاہتا ہو کہ بھئی میں ولی کی بات مانوں ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے گروپ، تو اس کا سارا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کنونس کرے، اپنے آپ کو کنونس کرے کہ بھائی کشتی میں سوار ہونا ہے. اب ہر زمانے کا جو ولی ہوتا ہے وہ ایک آبجیکٹیو لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں اس کے مطابق. اب مثال کے طور پر یہ قرآنی مثالوں کو ہم استعمال کریں گے زیادہ بہتر ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں مثلاً
ایک ایشو تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جو انحرافات بنی اسرائیل میں آئے وہ بہت ہی فنڈامنٹل تھے. یعنی آ، مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کورس آف ایکشن میں جو ہے وہ مثلا کچھ گڑبڑ ہے تھا. یہاں تک مسئلہ تھا کہ ان کی خدا شناسی جو تھی وہ بھی ولی کے مطابق نہیں تھی. اور مثلا جو مثالیں جو قرآن دے رہا ہے وہ یہ کہ ان کو ایمان بھی صحیح طرح سے نہیں لائے تھے. حضرت موسیٰ کے خدا کو بھی صحیح طرح ان سے نہیں پہچانتے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ گئے وہ 40 دن کے لیے تو پیچھے یہ لوگ جو ہے وہ بت کی پرستش کرنے لگ گئے. تو وہاں تو بہت ہی میرے خیال سے مسئلہ خراب تھا. لیکن وہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو حضرت ہارون تھے جو اس ولی کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے وہاں پہ، اور وہ تھے جو ولی کے تابع تھے. انہوں نے جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ یہ تو اتنا بڑا انحراف شرک، خدا کا شرک، جی جی کیوں نہیں روکا تم نے ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تفرقہ ایجاد کر دیا بنی اسرائیل میں. احسنت، بہت اچھا. یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حتیٰ وحدت یعنی ایک جو امت تھی اس کے درمیان وحدت یہ ایک بہت بڑی پرائیورٹی تھی حضرت موسیٰ کے لیے. اور حضرت ہارون جو اس بات کو سمجھتے تھے وہ آپ کہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حتیٰ شرک کے مقابلے میں آ، جو ہے وہ اس کا شاید اردو میں جو کہتے ہیں کہ اس کا پلڑا بھاری ہے وحدت کا نفرت کا اس کے مقابلے میں، یا ایٹ لیسٹ اتنا کلوز تھا یہ ملاک، یہ کرائیٹیریا، یہ مصلحت اتنی کلوز ہے وحدت کی کہ حتیٰ حضرت ہارون جیسے شخص نے شرک کو اس ٹائم پہ آپ کہیں کہ برداشت کر لیا. ظاہر انہوں نے نصیحت کی، اس میں قرآن میں ظاہراً اس طرح سے ہے نصیحت کی انہوں نے، لیکن یوز آف فورس نہیں کیا. اور یہ خود حضرت ہارون ولی ہیں ایک معنی میں، یعنی نبی ہیں یہ ہم مانتے ہیں. تو ان کے ہم جو قرآن جو ان کے بارے میں نقل کر رہے ہیں ان کے ایکشن کو، اس سے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو گویا یعنی ایک چیز ہے جو حضرت ہارون کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں پر ایک سرٹن لیول تک میں ایکشن لے سکتا ہوں، اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں نہیں، وہ خود موسیٰ واپس آئیں گے تو وہ ایکشن لیں گے. اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ واپس آئے تو وہ کہانی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کو، دو گروہوں کو آپس میں لڑوایا ایک دوسرے کو کہ تم لوگ ایک دوسرے کو مار دو. شاید وہاں پر مطلب یہ ہو کہ جو مشرکین ہیں ان کو مارا جائے گا، جو ان کی ماننے والے ہیں جو صحیح راستے پہ تھے ان کو وہ لڑیں گے. ان آیات کا کیا مطلب ہے مجھے صحیح سے نہیں پتا، ہمیشہ میرے لیے ایک مسٹری ہے، ایک عجیب سی کچھ وہ ہیں چیزیں بنی اسرائیل کی. لیکن یہاں پہ ہم اس سے چاہ رہے ہیں کہ جو ولی کو ماننے والا ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو دو چیزیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو پرائیورٹیز کو جان سکے، یہاں پہ وحدت پرائیورٹی ہے یا یہاں پہ توحید پرائیورٹی ہے، اور کون سی پرائیورٹی زیادہ سنگین ہے. کیا یہاں پر اس وقت ان دس کیس، ان پرٹیکولر کیس، وحدت زیادہ وہ رکھتی ہے، ویٹ رکھتی ہے، یا توحید زیادہ ویٹ رکھتا ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور سٹیپ، مجھے کتنی اتھارٹی دی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال سے ایک جو 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 لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں ہم کہ اولیاء کو مانتے ہیں، ان کو یہ باتیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے آن این انڈیویجول لیول، اینڈ اسپیشلی میرے خیال سے آن اے سوشل اینڈ جو ہے وہ گروپ سائیکالوجی کے لیول پہ.